ہے دین میں بھلائی دنیا و آخرت کی، پیغام شعیب کاشفی ہم سب کا رہنما ہے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اس وقت آپ حضرات کی خدمت میں سورہ فاتحہ کی پہلی آیت کریمہ تلاوت کرنے کی اللہ جل جلالہ و عما نوالہ نے سعادت عطا فرمائی ہے۔ آپ حضرات سے بھی گزارش ہے کہ سورہ فاتحہ کھول کر اپنے سامنے رکھ لیں تاکہ حرف بحرف سمجھنے میں مدد ملے۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تعریف کا مستحق صرف اور صرف اللہ کی ذات والا صفات ہی ہے۔ ہمارے حضرت کا شعر ہے، تعریف کا ہے تو ہی حقدار دو جہاں میں، تعریف کا ہے تو ہی حقدار دو جہاں میں، ادراک سے ہمارے بالا مقام تیرا۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی جس چیز کی بھی تعریف کی جاتی ہے وہ در حقیقت اللہ ہی کی تعریف ہے، کیونکہ وہ اللہ رب العزت ہی کا عطا کردہ کمال ہے۔ انسان کے پاس اس کی ذاتی کوئی چیز نہیں ہے۔ جب کوئی مخلوق حمد و ثنا کی بھی مستحق نہیں تو عبادت کی کیسے مستحق ہو سکتی ہے؟ دنیا میں بعض لوگ ایسے بستے ہیں جو اللہ کے علاوہ کو بھی معبود مانتے ہیں۔ بعض لوگ زبان سے تو دوسری مخلوق کے معبود ہونے کا اعتراف و اعلان تو نہیں کرتے، لیکن دوسری مخلوقات کے ساتھ معبود جیسا معاملہ کرتے ہیں۔ لہذا جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی بھی چیز مثلا چاند، سورج، دریا، بارش، دیوی دیوتاؤں، بتوں، فرشتوں اور بزرگوں کے ساتھ معبود جیسا معاملہ کرتے ہیں، وہ شرک ہے، اور شرک دنیا کی بدترین لعنت ہے۔ اللہ ہم سب کو شرک کی لعنتوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ فرمائے۔ جب انسان کو یہ یاد رہے گا کہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کی عطا ہے، تو اس کا دل شکر کے جذبات سے معمور ہوگا اور بڑائی کے جذبات کافور ہو جائیں گے۔ بھلا بھکاری کو کہیں تکبر زیب دیتا ہے؟ دوسری بات، اس وقت تک جو تفسیر میں کر رہا تھا وہ لفظ الحمدو کے شروع میں جو الف لام آیا ہے یہ اسی کا مفاد تھا۔ اس الف لام کو عربی زبان میں استغراق کا الف لام کہا جاتا ہے۔ اس کا ترجمہ اردو زبان میں تمام سے کیا جاتا ہے، تمام تعریفیں۔ الحمدللہ رب العالمین کے جملے کی جو بناوٹ ہے عربی زبان میں اس کو جملے اسمیہ کہا جاتا ہے،
اور جملے اسمیہ دوام اور ہمیشگی پر دلالت کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے قابل تعریف ہے اور ہمیشہ قابل تعریف ہی رہے گا۔ نہ اس کی ذات پر فنا طاری ہو سکتی ہے اور نہ اس کے کمالات کبھی ختم ہو سکتے ہیں۔ اس کی ذات بھی باقی ہے اور اس کی صفات بھی باقی ہے۔ اس کی ذات بھی ازلی ہے اور ابدی ہے، اسی طرح اس کی صفات بھی ازلی بھی ہیں، ابدی بھی ہیں۔ اس کے برخلاف مخلوق کا ہر کمال اللہ کا عطا کردہ ہے اور ہر کمال پر ہر لمحہ فنا کا امکان موجود ہے۔ اس کے بعد الحمد کے بعد للہ ہے۔ للہ کے شروع میں جو لام ہے، ہم قرآن کریم پڑھتے ہوئے خاص طور سے ہندوستانی مسلمان بڑی سرسریت سے گزر جاتے ہیں۔ یہ لام اپنے اندر ایک علوم کا سمندر رکھتا ہے۔ اس لام کو عربی زبان میں لام تملیک کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی ذات والا صفات بذات خود قابل تعریف ہے، کسی مخلوق کی تعریف کا محتاج نہیں۔ مخلوق کی عبادت سے، حمد و ثنا سے اس کی شان میں رتی برابر اضافہ نہیں ہوتا، اور مخلوق کی نافرمانی سے ذرہ برابر بھی اس کی شان میں کمی نہیں آتی۔ عبادت تو مخلوق کی اپنی ضرورت ہے جس کے بغیر چارہ نہیں۔ عبادت سے تو انسان کی اپنی عزت و شرافت، تقدس و بزرگی میں اضافہ ہوتا ہے، نہ کہ اللہ رب العزت کی۔ اس کے بعد اللہ اس میں ذات ہے۔ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کے وجود کے منکر ہیں۔ یہ لفظ ان کے اس باطل عقیدے کو رد کر رہا ہے۔ مسلمان ہونے کے لیے اللہ کے وجود کو تسلیم کرنا بنیادی و مرکزی شرائط میں سے ہے۔ اب اس پورے جملے کو ملا کر پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین، اللہ رب العالمین ہے۔ اس جملے میں ہر انسان کے لیے تسلی کا بے پناہ سامان موجود ہے۔ عالمین میں پڑھنے والے سننے والے کی ہر ذات موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ ہمارا پروردگار ہے، اللہ ہمارے پالنے والا ہے، اللہ ہماری تربیت کا ذمہ دار ہے۔ پورا مزہ تو اس وقت آئے گا جب آدمی اللہ کی تمام صفات کو پڑھے گا اور ان صفات کی گہرائی و گہرائی کو سمجھے گا۔ سر فہرست اتنا آپ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالی ہمارا خیر خواہ ہے، اللہ قادر مطلق ہے، مختار کل ہے، اللہ تعالی علیم بذات الصدور ہے، اللہ تعالی علیم بکل شیء ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی ہمارا خیر خواہ ہو لیکن قادر مطلق نہیں، مختار کل نہیں، اور سامنے والوں کی ضرورتوں سے بے خبر ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی قادر مطلق بھی ہے، مختار کل بھی ہے اور علیم بذات الصدور بھی ہے لیکن خیر خواہ نہیں۔ لیکن ایک آدمی خیر خواہ بھی ہے،
ایک آدمی قادر مطلق بھی ہے، مختار کل بھی ہے، اور ہماری دینی و دنیاوی چھوٹی بڑی ظاہری باطنی انفرادی و اجتماعی تمام ضرورتوں سے باخبر ہے، تو اس میں کتنی بڑی تسلی کا سامان ہے کہ ہمارا پروردگار و ہمارا مربی تو اللہ ہے۔ اب اللہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے آگے کسی آیت میں اللہ کا تعارف کرایا جائے گا انشاءاللہ۔ جو اللہ ہمارا پروردگار ہے تو جس موقع کا جو حکم ہے اس کو بلا چو چرا بجا لانے میں انسان کی سعادت چھپی ہوئی ہے، اور ہر موقع کا حکم بجا لا کر اللہ کی ذات پر مکمل اعتماد کرے۔ کو بسا اوقات اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے میں بظاہر نقصان معلوم ہوتا ہے، لیکن اللہ کی خیر خواہی پر اعتماد کرے اور اللہ کے علیم ہونے کا استحضار رکھے، اللہ کے خیر خواہ ہونے کا خیال رکھے تو یہ مرحلہ بھی آسان ہو جاتا ہے۔ آگے فرمایا اللہ کل مخلوقات کا پالنے والا ہے، اتنے بڑے قدرتوں والے کی نافرمانی اور اتنے بڑے طاقتور بادشاہ کی سرکشی کتنا سنگین جرم ہے، یہ تو ہر آدمی کے غور کر لینے کی بات ہے۔ کتنے خطرے والے راستے پر آدمی چل رہا ہے۔ دوسرا فرما برداروں کے لیے اس میں تسلی بھی ہے کہ اتنے بڑے پروردگار کا میں مقرب ہوں، اتنے بڑے پروردگار کا میں محبوب ہوں۔ الحمدللہ یہ دعویٰ ہے، رب العالمین اس دعوے کی دلیل ہے، یعنی یہ جو کہا گیا کہ اللہ ہی عبادت کا مستحق ہے، اللہ ہی حمد و ثنا کا حقدار ہے، اس لیے کہ وہ رب العالمین ہے۔ جو رب العالمین ہوگا وہی تو عبادت کا مستحق ہوگا۔ کائنات کو تو اللہ پیدا کرے، آسمان سے بارش اللہ نازل کرے، زمین سے اناج و غلہ اللہ پیدا کرے، رحم مادر میں بچے اللہ بنائے، اور کائنات کے ذرے ذرے کا وہ خالق ہو، انسان کے بدن کا یہ بال بنانے والا بھی تو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، تو کائنات کا کل مالک اللہ ہو، تمام مخلوقات کا خالق اللہ ہو، اور عبادت دوسرے کی جاوے گی۔ اللہ ہی عبادت کا مستحق اس لیے ہے کہ وہ رب العالمین ہے۔ جب اس کے علاوہ کوئی رب العالمین نہیں تو اس کے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق بھی نہیں۔ رب کہتے ہیں عربی زبان میں جو مخلوق کو پیدا کر کے ان کے بقا کا سامان کرے اور مرحلہ وار کمال تک پہنچائے۔ لہذا کسی بھی چیز کے حصول میں عجلت سے کام لینا مناسب نہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آج زمین میں بیج بویا ہو اور شام تک فصل تیار ہو جائے، آج بچہ پیدا ہوا ہو اور شام تک جوان ہو جائے، یہ اللہ کی سنت نہیں۔ اور دوسرا ایسا بھی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کر کے چھوڑ دیا ہو اور کائنات کا نظام از خود چل رہا ہو اور کائنات خدا کی محتاج نہ رہی ہو، بلکہ تمام عالم ہر لمحہ خدا کی ربوبیت کا محتاج ہے۔ دوسرا اس میں یہ کہا گیا کہ اللہ رب العالمین ہے،
یعنی تمام اقوام عالم کا پروردگار ہے، صرف مسلمانوں کا پروردگار نہیں ہے۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے کہ جو لوگ اللہ کو نہ ماننے والے ہیں ان پر بھی اللہ تعالیٰ کا ہی کنٹرول ہے۔ دوسری بات، جب اللہ رب العالمین ہے تو اس کے فیصلے بھی پوری کائنات کی مصلحتوں کو سامنے رکھ کر صادر ہوتے ہیں۔ اس آیت کی مختصر تفسیر تھی جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی۔ اور دوسرا جو عالمین ہے یہ عالم کی جمع ہے۔ عالم اس کو کہتے ہیں جس کو دیکھ کر کوئی چیز کس چیز کا علم ہو، جو علامت ہو کسی چیز کی، چونکہ کائنات کا ہر ذرہ یہ اللہ تعالیٰ کے وجود کی علامت ہے، اللہ تعالیٰ کے وجود پر دلالت کر رہا ہے۔ کائنات کا ہر ذرہ، کائنات میں پہلے ہوئے اشجار کا ہر پتا اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ اس کا پیدا کرنے والا کوئی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر دلالت کر رہا ہے۔ اور کائنات میں پھیلی ہوئی چیزوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کا علم ہوتا ہے۔ اسی لیے اس پھیلی ہوئی پوری کائنات میں پھیلی ہوئی چیزوں کو عالم کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہنے والا سب سے زیادہ اس کا محتاج بھی ہے، اسے سب سے زیادہ اس کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے علم پر عمل کرے۔ اور اللہ تعالیٰ اس میں جو عقیدہ اور جو علوم بیان کیے گئے ہیں اس کو دل کی گہرائیوں میں اتارنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دوسری آیت کی تفسیر انشاءاللہ کل عرض کی جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔